اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو سماعت ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے. سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت مکمل ہو گئی ہے اور آج اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے بھی اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں. تو راجہ محسن اعجاز بتائیے اس وقت کیا سچویشن ہے وہاں پہ؟ سماعت مکمل کر لی گئی ہے, کوئی حکم نامہ آج لکھوایا گیا ہے؟ دیکھیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے پریکٹس اینڈ پروسیجر اپنے ریمارکس میں کہ اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو آج ہی فیصلہ سنا دیا جائے گا, اور اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو پھر ہم یہ فیصلہ محفوظ کر لیں گے اور پھر محفوظ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا. اب اس وقت اس کیس کی جو سماعت ہے پریکٹس پروسیجر اسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں مکمل کر لیا گیا ہے. اور کیا فیصلہ آج محفوظ کر لیا گیا؟ دیکھیں یہی اسی حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ اگر فیصلے کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر فیصلے کے حوالے سے اتفاق ہوا تمام ججز نے, یعنی اگر یہ متفقہ ہوا تو پھر یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا, اور اگر یہ متفقہ طور پر نہ ہوا تو پھر یہ فیصلہ ریزرو سمجھا جائے, یہ فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا. اور اس کے بعد جب تمام ججز اپنی اس فیصلے کے حوالے سے اوپینین دیں گے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان وہ ریزرو فیصلہ سنائے گی. اس وقت تک کے لیے یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا فیصلہ جو ہے اس کی سماعت مکمل کر لی ہے, اور فیصلہ آیا محفوظ ہے یا یہ اگر اتفاق ہوتا ہے تمام ججز اس معاملے پر آپس میں ابھی مشاورت کریں گے, اور اگر اتفاق ہوا, ایک ہی فیصلہ ہوا, متفقہ ہوا, تو پھر یہ فیصلہ آج ہی سنایا جائے گا. اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو معزز ججز ہیں, جو فل کورٹ ہے, ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہوتا, یعنی ایک فیصلہ نہیں ہوتا, کچھ ججز دیگر ججز سے ڈیسینٹ کرتے ہیں, تو پھر یہ فیصلہ محفوظ سمجھا جائے. پھر مناسب وقت پر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی کاز لسٹ جاری کرے گی اور پھر وہ ریزرو ہوا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان سنائے گی. آج اٹارنی جنرل فار پاکستان نے اس کیس کے سلسلے میں اپنے دلائل دیے, اپنے دلائل مکمل کیے, اس کے بعد جواب الجواب بھی ہوا, اور اب یہ تمام تر جو وکلاء تھے, اٹارنی جنرل تھے, ان کی گزارشات کے بعد اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کی سماعت مکمل کر لی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ ایک انتہائی اس لحاظ سے اہم کیس تھا کہ اس کو براہ راست نشر کیا گیا, اس کی جو تمام عدالتی کارروائی تھی اسے براہ راست نشر کیا گیا, اور آج اب یہ کیس اس کی سماعت مکمل کر لی گئی ہے. اور جو بینچ کے جو ریمارکس تھے, جو ججز کے ریمارکس تھے, اس سے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ متفقہ طور پر نہیں ہوگا, اور ججز جو ہیں وہ کچھ ججز جو فیصلہ سنائیں گے دیگر اس سے ڈیسینٹ کریں گے, اور اس کے بعد موسٹ لائکلی اب یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کاز لسٹ جاری کرے گی, اور اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا فیصلہ باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ سنائے گی. اچھا راجہ محسن اعجاز, یعنی کہ سماعت ہو گئی ہے مکمل, تمام دلائل مکمل ہو چکے ہیں, یا تو فیصلہ آج سنا دیا جائے گا یا پھر اگر کچھ ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے تو وہ پھر بعد میں سنایا جائے گا. دونوں صورتحال میں فیصلہ محفوظ ہے. جی بالکل, دیکھیے یہ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں, کیونکہ ابھی جب یہ معزز ججز کمرہ عدالت نمبر 1 سے اٹھ کر گئے ہیں تو فوری طور پر اب ان کی آپس میں مشاورت ہوگی, اور چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں, فل کورٹ کی سربراہی کر رہے ہیں, وہ دیگر جو معزز ارکان ہیں اس فل کورٹ کے جو 15 ٹوٹل ججز ہیں, ایک چیف جسٹس صاحب ہیں, تو یہ ججز آپس میں مشاورت کریں گے. اگر کسی ایک ہی فیصلے پر تمام ججز متفق ہوتے ہیں اور تمام ججز کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اس ایکٹ کے حق میں فیصلہ دینا ہے یا اس ایکٹ کے خلاف میں دینا ہے, تمام ججز اگر 15 کے 15 اس چیز پر متفق ہوتے ہیں تو پھر ابھی فیصلہ سنایا جائے گا کچھ دیر کے بعد. اور اگر ججز کا آپس میں اتفاق نہیں ہوتا, اس مشاورت میں ججز یہ چیز دیکھتے ہیں, بینچ اس فل کورٹ کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ چیز دیکھتے ہیں کہ نہیں مختلف اوپینین ہے, اور پھر اس صورت میں یہ فیصلہ محفوظ ہوگا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان پھر اس کی باقاعدہ ایک کاز لسٹ جاری کرے گی, اور پھر آنے والے 1 یا 2 روز یا آئندہ ہفتے اس ریزرو فیصلے کو سنا دیا جائے گا. اچھا راجہ محسن اعجاز, آج آخری دن کنسیڈر کیا جا رہا تھا اس کا, اور آج جو ہے وہ اٹارنی جنرل جو ہے زیادہ تر وقت انہوں نے دلائل دیے, کیا کہنا تھا ان کا اپنے دلائل میں؟ دیکھیے اٹارنی جنرل فار پاکستان نے اس ایکٹ کے حق میں آج دلائل دیے, اور جو مختلف سوالات رکھے گئے بینچ کی جانب سے, بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے, جسٹس اعجاز الاحسن کی طرف سے,
جسٹس منیب اختر کی طرف سے ان میں جو سب سے اہم اور بنیادی سوال جو چیف جسٹس آف پاکستان نے رکھا ان کا یہ سوال تھا کہ یہ بتائیں کہ کیا یہ ایکٹ آئینی ہے یا غیر آئینی. یہ ایک بڑا سادہ سا سوال ہے, اسی سوال کے گرد یہ پورا کیس گھومتا ہے. اور اسی طرح جسٹس اعجاز الاحسن کا یہ سوال تھا کہ ایک تو یہی سوال ان کا بھی تھا کہ بتائیں آئینی ہے غیر آئینی ہے, اور پھر جو تمام پروویژنز ہیں اس ایکٹ کی ان پروویژنز کے تحت جو ہے یہ بتایا جائے کہ کیا یہ آئین کے کسی بھی آرٹیکل سے کے خلاف تو نہیں ہے. یہ وہ سوالات تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک آرٹیکل 191 میں جو لفظ سبجیکٹ ٹو لا لکھا ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی سوالات پوچھے گئے. جسٹس منیب اختر نے یہ سوال رکھا کہ یہ بتائیں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 1980 کے رولز ہیں بتائیں کہ وہ اس کے مطابق لا کے مطابق ہیں, لا ہیں یا نہیں ہے. اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ جو 1980 کے سپریم کورٹ آف پاکستان رولز ہیں وہ لا ہی کہلائیں گے, لیکن جب آرٹیکل 191 کے ساتھ پڑھا جائے گا, اس تناظر میں اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا تو پھر ایسا نہیں ہے. اسی طرح جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی طرف سے بھی جو اپیل کا دائرہ اختیار ہے, جو وکیل تبدیل کرنے کا حق دیا گیا ہے, اس حوالے سے بھی سوالات رکھے گئے سامنے. اور یہ کہا گیا کہ اس میں تو جو جیورسڈکشن ہوتی ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے, تو اگر آپ ایک کاؤنسل وکیل ہی اپنا چینج کر لیں گے تو پھر وہ کیسے سمجھے گا کہ جیسے مطلب وہ اگر نئے نکات اٹھاتا ہے دوران ریویو یا اپیل تو وہ پھر کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ کیسے ایڈجسٹ کیا جائے گا. یہ اس طرح کے سوالات تھے جو اٹارنی جنرل آف پاکستان کے سامنے رکھے گئے. اسی طرح وکیل اکرام اللہ چودھری بھی بالکل سماعت جب اختتام پذیر ہو رہی تھی تو روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ ایک بات انہوں نے کہنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جب دو لوگ بھی سفر کا ارادہ کریں تو اپنے آپ میں سے ایک کسی کو امیر مقرر کر لیں, یعنی ایک کسی کو اپنا سربراہ مقرر کر لیں. اس پر چیف جسٹس نے انہیں کہا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا کوئی ریفرنس بھی دیں, تو انہوں نے کہا ریفرنس جو ہے وہ میں بعد میں آپ کو دے دوں گا. اسی طرح آج جو ریمارکس تھے چیف جسٹس آف پاکستان کے, اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض ایسے بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں جس میں وہ اختیار استعمال کیا گیا عدالت کی جانب سے جو اس کے پاس تھا ہی نہیں. اس میں انہوں نے مثالیں بھی دی کہ ایک بینچ کے سامنے ایک معاملہ مقرر تھا اور دوسرے بینچ نے اس کا فیصلہ کر دیا, اور اس میں یہ نہیں پتا کہ یہ کون سی جیورسڈکشن میں کیا گیا, آیا کہ وہ ایپلیٹ جیورسڈکشن تھی, ریویو جیورسڈکشن تھی, کوئی پتہ نہیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایک بینچ نے یا ایک جج نے دوسرے جج کو ایک فریق کے حوالے سے کیسز سننے سے ہی روک دیا. انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ بتائیں یہ کس دائرے اختیار کے تحت ایسا ہوا یا ایسا ہو سکتا ہے. اسی طرح انہوں نے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے حوالے سے بھی کہا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ لوگ نہیں کرتے. اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک طویل جو ایک سماعت تھی, جو میراتھن قسم کی سماعت تھی, جس کی تقریباً 5 سماعتیں ہوئی ہیں آج تک. ان 5 طویل سماعتوں کے بعد آج سپریم کورٹ نے یہ کیس مکمل کر لیا ہے. اور جب بینچ اٹھ کر جا رہا تھا تو چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمارا اتفاق رائے ہوا, یعنی یہ کہ متفقہ فیصلہ ہوا, تمام 15 کے 15 ججز کسی چیز پر متفق ہوئے تو پھر فیصلہ آج ہی سنایا جائے گا, نہیں تو پھر یہ فیصلہ محفوظ سمجھا جائے. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جو سپریم کورٹ جیسے عام طور پہ ایک پریکٹس رہی ہے, کاز لسٹ جاری کرے گی, بتائے گی کہ کس دن یہ فیصلہ سنایا جائے گا, اور اس کے بعد کمرہ عدالت نمبر 1 میں ہی یہ فل کورٹ آ کے اپنا فیصلہ سنا دے گی. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کے حوالے کے لیے ایک وضاحت کر دوں. یہ وہ ایکٹ تھا جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے وہ اختیارات, جس میں بینچ بنانے, کیسز مقرر کرنے کے حوالے سے یہ چیف جسٹس کے ساتھ 2 دیگر سینئر ججز کو بھی شامل کر دیا گیا تھا, جو سینئر پیونی جج ہیں, جو نمبر 2 پہ ہیں سینیورٹی پہ, اور نمبر 3 پہ جو جج ہیں. اس وقت اگر 3 سینئر موسٹ ججز دیکھے جائیں سپریم کورٹ میں, ایک تو چیف جسٹس ہیں, دوسرے جسٹس سردار طارق مسعود ہیں, سینیورٹی میں وہ دوسرے نمبر پہ ہیں, سینئر پیونی جج ہیں, اور تیسرے نمبر پہ آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس اعجاز الاحسن ہیں. تو اب یہ جو 3 رکنی کمیٹی آیا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کیسز ہیں, جو بینچز کی تشکیل ہے, جو کیسز مقرر کرنے ہیں, یہ معاملات یا 3 رکنی کمیٹی ریگولیٹ کرے گی یا چیف جسٹس آف پاکستان ہی یہ کرتے رہیں گے ایز اے ماسٹر آف دا روسٹر. یہ فیصلہ اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کا جو فیصلہ ہوگا اس میں یہ پھر سامنے آ جائے گا کہ آیا اب آئندہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ کیسے چلیں گے. تاہم کچھ ججز کے یہ ریمارک سامنے آئے اور بار بار سامنے آئے کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے. اور تاہم دوسری طرف سے بھی سوال بڑا اہم تھا کہ کیا پارلیمنٹ کے پاس ایسا کوئی بھی قانون بنانے کا اختیار ہے یا نہیں.
کیا یہ جو ایکٹ ہے یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے. تو یہ وہ سوالات تھے جو تمام جو لوگ یہاں پہ دلائل دیتے رہے, عدالت کے سامنے اپنی تحریری گزارشات انہوں نے رکھی, ان ساروں کے سامنے یہ رکھا جاتا رہا, اور ایک طویل ترین سماعتوں کے بعد یہ اب کیس مکمل ہو گیا ہے, اور اب سے کچھ دیر کے بعد بتا دیا جائے گا کہ فیصلہ آج سنایا جا رہا ہے. اگر اتفاق ہوتا ہے تمام 15 کے 15 ججز کا, اور اگر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر جس طریقے سے عام طور پہ پریکٹس ہے سپریم کورٹ کی, یہ فیصلہ محفوظ ہوگا, اور محفوظ فیصلہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے یہ مناسب وقت پر کاز لسٹ جاری کرے گی, اور پھر کمرہ عدالت نمبر 1 میں اسی طرح فل کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا فیصلہ سنائے گی. تاہم اسی کیس سے لنک کرتا ہے کہ آئندہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ کیسے چلائے جائیں گے. کیا چیف جسٹس ایز اے ماسٹر آف دا روسٹر بینچز بناتے رہیں گے, بینچز تشکیل دیتے رہیں گے, یا محسن یہ بتائیے گا, کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا, بہت سے لوگوں نے کورٹ روم دیکھا, تو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بتائیے گا کہ یہ جو مشاورت کا عمل ہوتا ہے یہ کہاں پہ ہوتا ہے, کیا پروسیجر ہوتا ہے, کیسے کیری آؤٹ کیا جاتا ہے, عموماً کتنی دیر لگتی ہے؟ دیکھیں, یہ عام طور پہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ ایشو ٹو ایشو, کسی معاملے پر مشاورت کے لیے زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا. کسی معاملے پر جو ہے, اب ظاہر ہے 15 ججز ہیں, اب خود مطلب دیکھا جا سکتا ہے کہ 15 ججز اگر ایک جج 5-5 منٹ بھی لیتا ہے اپنا اوپینین دینے میں اس کیس کے حوالے سے, تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کتنا وقت لگے گا. تو عام طور پہ کیونکہ یہ ایک بڑا کیس ہے, فل کورٹ کی اس طرح کی بڑا ریئر ہوتا ہے فل کورٹ اس طرح بیٹھے, فل کورٹ ہے, تھوڑا سا ٹائم لگے گا, شاید 1-1.5 گھنٹے تک سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو عدالتی عملہ ہے کورٹ روم بند کا وہ بتائے گا کہ آیا یہ فیصلہ آج ہی سنایا جائے گا یا یہ فیصلہ جو ہے یہ بعد میں. بالکل ٹھیک ہے راجہ محسن اعجاز, بہت شکریہ. تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت مکمل کر لی گئی ہے, فیصلہ کر لیا گیا ہے.